ہمارا سارا علم ضروری نہیں کہ درست ہو۔ ممکن ہے ہمارے ساتھی کے پاس وہ علم نہ ہو، اس کے والدین نے اور طرح تربیت کی ہو، اس کا مذہب اور طرح کا ہو، اس کا معاشرہ اور طرح کا ہو، اس نے اور طرح کا اشتہار دیکھا ہو۔ ہمیں جو علم ملتا ہے اسے ہم کبھی چیک نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر کی چھننیاں کمزور ہوتی ہیں۔ چھننیوں نے ایک عمر کے بعد شعور کی زندگی میں پختہ ہونا ہوتا ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جن گھروں میں زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں ان کے بچے آرام سے گالی دیتے ہیں اور پھر ہنستے بھی ہیں۔ ان کے اندر یہ چھننی نہیں ہوتی۔ چھننی نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا بہت اچھا کام ہے۔ چھننی نہ ہونے کی وجہ سے جو علم ہمارے پاس آتا ہے وہ علم اکثر اوقات درست نہیں ہوتا، کیونکہ وہ علم ذاتی تجربے اور حالات کی وجہ سے ہمارے پاس آتا ہے۔ جب ہم اپنے علم کی اینک سے خود کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات کالے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ہم کالے نہیں ہوتے، ہمارا علم کالا ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی جب اپنا آپ برا لگے، نفرت محسوس ہونے لگے، اپنے ساتھ رہنا پسند نہ آئے، شدید تنہائی محسوس ہو، خودکشی کو دل کرے، تو پھر فوری طور پر آپ اپنے علم کو دیکھیں، کیونکہ آپ کا علم درست نہیں ہے۔ آپ کا اپنے متعلق علم کم ہے۔ جو بچے بچپن سے علم اور جذبات کے اعتبار سے پختہ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت کم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں رونا دھونا کم ہوتا ہے۔ اہل علم، ہمیں اپنے زمانے کا بہترین علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے زمانے کی بہترین ٹیکنالوجی سے ضرور مستفید ہونا چاہیے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آج کے جدید دور میں ابلاغ کے لیے ایک کبوتر کا استعمال کریں۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پرانے قاصد کا طریقہ کار اختیار کریں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے زمانے کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں اس کے لحاظ سے اس وقت کی بہترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ اسے استعمال کرنا بہت بڑی ذہانت ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال انسان کے مزاج میں شامل ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ پرانی ٹیکنالوجی کی طرف جائے۔ اسی طرح ہر زمانے کے اہل علم ہوتے ہیں۔ سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے اہل علم صاحب عقل و شعور افراد تک پہنچا جائے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بالخصوص ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس میں بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے کہ سیکھنے کا رجحان بہت کم ہے۔ ساتھ ہی ان میں ایک وہم پایا جاتا ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں پہلے سے علم ہے۔ یہ وہمہ جب تک ساتھ رہتا ہے ہم اپنی زندگی میں کسی عالم دین کو، کسی عقل والے کو، کسی علم والے کو، کسی بہترین کتاب کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں بہترین چیزیں شامل کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے موجود اپنی چیز پر اعتراض اٹھانا پڑے گا اور اپنی صلاحیت اور علم کو بڑھانے کے لیے کسی صاحب علم کے پاس جانا پڑے گا۔ جب تک یہ خیال نہیں آتا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں انسان کی عمر سے کئی گنا زیادہ اس کے خیال کی عمر ہے، فلسفے کی عمر ہے۔ اسی طرح نظریات کی زندگی انسانوں کی زندگی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عام طور پر انسان کی زندگی 60-70 سال ہوتی ہے، لیکن اگر تحقیق کریں کہ اس کی زندگی کے علاوہ اس کے نظریات کی زندگی کئی ہزار سال بھی ہو سکتی ہے۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے دنیا میں بہت بڑا فلسفی آیا، اس کا نام سقراط تھا۔ اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس کی شکل کا کسی کو اندازہ نہیں، علاقے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن علم و دانش کی جو باتیں وہ کرتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایم اے فلسفہ کرنے کے لیے سقراط کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ایم اے فلسفہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ سقراط ہے جو زہر کا پیالہ سامنے رکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے کسی نے کہا تم مرنے لگے ہو اور مسکرا رہے ہو۔ اس نے جواب دیا میں مرنے لگا ہوں مگر میرے افکار نہیں مریں گے۔ یہ بات سچ ہے۔ آج سے 3000 سال بعد بھی دنیا میں جہاں بھی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے سقراط کے ذکر کے بغیر فلسفہ نہیں ہے۔ سقراط کو فادر آف فلسفی کہا جاتا ہے۔
سقراط کے پاس ایک طالب علم گیا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس تقریباً ہر سوال کا جواب ہے، اتنا علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، میں صبح کے وقت دریا میں اشنان کرتا ہوں، تم وہاں آ جانا، تمہیں اس کا جواب وہاں ملے گا۔ صبح وہ نوجوان دریا پر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ سقراط دریا میں کھڑا ہے، اس کی گردن تک پانی ہے۔ اس نے دور سے اسے اشارہ کر کے کہا، میرے سوال کا جواب۔ سقراط، اس نے کہا، اس کے لیے تمہیں پانی میں آنا پڑے گا۔ نوجوان پانی میں اتر کر سقراط کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ سقراط نے ایک دم اس کا سر پکڑا اور اسے پانی میں ڈبو دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب اس نوجوان کا دم گھٹنا شروع ہوا تو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر کنارے پر آیا۔ نوجوان کے اوسان ذرا بحال ہوئے تو اس نے کہا، میری توبہ، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ سقراط نے کہا، سوال کو چھوڑو، میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے۔ نوجوان نے کہا، کیا جواب دیا ہے؟ سقراط نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ جب تم پانی میں ڈوبے ہوئے تھے تمہیں کیا خواہش تھی؟ نوجوان نے کہا، میرے پاس کوئی خواہش نہیں تھی، بس صرف ایک خواہش تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح سانس واپس آ جائے۔ سقراط نے وہاں ایک تاریخی جملہ کہا، جس طرح مرنے والے کو سانس کی طلب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح علم والے کو علم کی ویسی ہی طلب ہوتی ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب بڑی منزل کا مسافر سے لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں۔